बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अभी हम अपने व्हाट्सएप के मुशावती पैनल ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। ये मुशावती पैनल ये असल में व्हाट्सएप के ऊपर हमारे कई ग्रुप्स हैं जहाँ पे मर्ज़इयों के साथ हम डिबेट वगैरह करते हैं और वहाँ मुकालमात होते हैं। तो फिर हमने एक मुशावती पैनल अलग से बनाया हुआ है मुजाहिदीन और मुजाहिदात का, कि जिसमें साबका कई कादियानी यहाँ शामिल हैं। मशहूर साबका कादियानी नौ मुस्लिम शमसुद्दीन भाई हैं, जो कि रज़ाई भतीजा हैं खलीफा मसरूर के, जो कि मर्ज़इयों का मौजूदा खलीफा है। और भी हमारे दोस्त यहाँ शामिल हैं। तो यहाँ हमारी नजमा यूसुफ बहन जो है वो भी शामिल हैं। ये वही नजमा यूसुफ जिनको नजमा रोज़ी भी कहा जाता है, कि जिनके वालिद मोहतरम यूसुफ साहब को मर्ज़इयों ने कत्ल कर दिया था और बहुत बुरे तरीके से तशद्दुद करके कत्ल किया था। तो ग्रुप में अभी एक छोटा सा सवाल मैंने किया था कि मिर्ज़ा मसरूर फैमिली जो है उनको रॉयल फैमिली क्यों कहते हैं, ये सवाल मैंने किया था। और इसके ऊपर नजमा यूसुफ बहन ने बहुत अच्छी हमें मालूमात फराहम की है। तो मैं ये वीडियो के अंदर आपको पेश कर रहा हूँ ताकि दूसरे दोस्तों को भी यहाँ सुनने देखने को मिले कि ये रॉयल फैमिली इनको क्यों कहा जाता है, मिर्ज़ा मसरूर फैमिली को, और मिर्ज़ा कादियानी की जो फैमिली है उसको रॉयल फैमिली क्यों कहा जाता है, उसकी वजूहत क्या है। आइए अभी सुनते हैं हम साबका कादियानी नौ मुस्लिम हमारी बहन नजमा यूसुफ बहन से, जो कि माशाल्लाह एक पढ़ी लिखी हैं और बड़ा इनका नाम है और जो भी बात करती हैं अथेंटिक करती हैं। आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं कि क्या कहती हैं। जी शाह जी, मिर्ज़ा की फ़ैमिली को रॉयल फैमिली इसलिए कहते हैं कि अगर आपका मेरा ख्याल अब्बा जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, चनाब नगर आप नहीं गए हुए, तो वहाँ पे इनके महल नमा जो है वो घर बनाए गए हैं और इसे कसरे खिलाफत कहा जाता है। और बड़े शान व शौकत और बड़े ठाठ से जीते हैं ये चंदा, जिसे मेरे वालिद साहब जगह टैक्स कहते थे। तो जगह टैक्स वसूल करने के बाद इन्होंने अपनी तर्ज़ ज़िंदगी जो है इंतहाई शहाना रखी हुई है, और जिसमें घोड़ों के अस्तबल और कुत्तों की जो है बेशुमार नस्लें, और इस तरह से मतलब जो भी इनके आप कह लें कि शहाना जो तर्ज़ ज़िंदगी होता है उसे अपनाने की कोशिश ये करते हैं और दिखाते हैं। इसलिए इसे रॉयल फैमिली जो है ये चनाब नगर के आने के बाद जो है वो कहा जाता है। उससे पहले का किस्सा ये है कि शायद आप बहुत सारी किताबों में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो था, इसका घर जो था वो सिर्फ़ 2 कमरों पे मुश्तमिल था, और जिसमें एक कमरा था और जिसमें काफ़ी लोग रहते थे, और दूसरा जो है इसका वाशरूम था जिसे इसने प्लस्तर करवा के और लिखने पढ़ने की और बैठने की जगह बना रखा था। तो ऐसा आप बताइए कि इतनी जल्दी रॉयल फैमिली कहाँ से आ गई। लेकिन इसके बावजूद आपने इसकी किताबें देखी हैं कि उसमें हर किताब में ये इश्तिहार देता था। तो कभी कहता था जी कि ये कर दो तो मैं 2000 इनाम दे दूँगा, तो ये कर दो तो मैं जो है वो 4000 दे दूँगा, 6000 दे दूँगा, और इवन डेट के 20,000 तक इसने इनामात जो हैं वो लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए 20,000 तक के इनामात का कह रखा था और लिख रखा था मुख्तलिफ इश्तिहारात में। ये बेसिकली मिर्ज़े की तरफ से नहीं था, ये अंग्रेज़ था जो कि इसको पैसे प्रोवाइड करता था और ऐसी बातों पे उकसाता था, और ये लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए और बेचारे गरीब लोगों को अपनी तरफ जो है अपने फंसाने के लिए इस किस्म की बातें जो है वो डे फर्स्ट से ही करता था। और अभी तक आपको पता है कि मर्ज़ियों का क्राइटेरिया यही है कि इसी तरह से लोगों को लालच दे के अपनी तरफ खींचते हैं, और ज़्यादातर लोग बेचारे ऐसे हैं जो मुश्किलात में फंसे हुए हैं और रोटी रोज़ी के मोहताज हैं, तो वो इनके चुंगल में जो है वो जल्दी फंस जाते हैं। जैसे अफ्रीका आप देखें, अफ्रीका में ये कहते हैं जो बड़ी तेज़ी से जो है अहमदियत फैल रही है, तो उसकी रीज़न भी यही है कि लोगों के पास खाने को है कोई नहीं, इन्होंने वहाँ लंगर खाने खोल लिए हैं, तो लोग कहते हैं जी चलो दीन मज़हब जो भी है, हमें रोटी तो पेट भर के मिल रही है ना, वो फिर इनकी हर बात पे आमीन कहते रहते हैं। और जिन बेचारों को पहले ही
پتہ ہی نہیں ہے اسلام کے بارے میں، تو ان کے لیے یہ بھی اسلام اور وہ بھی اسلام، تو وہ صرف جو ہے نا وہ روٹی کا اسلام ہے، ان کا دین مذہب جو ہے وہ صرف اور صرف روٹی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے جو رائل فیملی کہنے کی بات ہے اس کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ جب یہ پاکستان شفٹ ہوئے تھے تو ان کو مرزے کو انگریز کی جو ہے وہ تلوے چاٹنے کے بدلے میں کافی جائیداد ملی تھی، اور اسی طرح سے اس نے پاکستانی جو ہے وہ علاقے میں بھی کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے پورے کا پورا جو ہے ایک ریاست بنا سکیں، اور اس کے لیے انہوں نے سکھوں کا علاقہ، آپ نے سنا ہوگا، میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا، یہ ٹیکسلا کے برابر میں ہے وہ جگہ جہاں پہ جو ہے وہ سکھ رہتے ہیں، سکھوں کا جو ہے وہ پنجہ شریف بھی ہے، وہ جگہ مجھے ابھی تھوڑی دیر میں یاد آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو وہاں پہ انہوں نے پہلے کوشش کی تھی کہ یہ دے دیں، یہاں پہ جو ہے وہ قادیانی آ کے بس جائے، لیکن اس بات پہ جو سکھ تھے انہوں نے بہت سخت احتجاج کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک ایک قادیانی کو مار گرائیں گے، ہم اپنا گردوارہ نہیں دیں گے، جس پہ انہوں نے اپنی کتابوں میں آج کل انہوں نے سکھوں کا نام بیچ میں سے کاٹ دیا ہوا ہے، اور حسن ابدال، حسن ابدال نام ہے اس جگہ کا، اور ان کی جو ہے وہ سکھوں کے ساتھ ٹھیک ٹھاک انبن شروع ہو گئی تھی، تو انہوں نے سکھوں کے خلاف لکھنا شروع کیا تھا، تو سکھوں نے پھر ان کو کہا تھا کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، کہ اگر تم نے ہمارے گردوارے کی طرف دیکھنے کی کوشش کری۔ تو پھر انہوں نے وہ جو مرزا اپنی طرف سے پیشن گوئیاں کرتا تھا، تو انہوں نے پھر چناب نگر، ایک انتہائی گھٹیا جگہ تھی جہاں آج تک میٹھا پانی ہی نہیں ہے، تو یہ جگہ جو تھی وہ بھی اس کو مل گئی تھی، وزیر خارجہ تھا ان کا اس وقت کا، جس نے جو ہے وہ پھر یہ جگہ ان کو دلا دی تھی، اور یوں یہ آ کے بیٹھ گئے، اور یہاں پہ آ کے یہ رائل خاندان بن گیا کہ یہ پہاڑیاں اور جھاڑیاں ان کو مل گئی تھیں، اور پھر جو ہے وہ ظاہر جگہ ٹیکس وصول کرنے شروع کر دیے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی، جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اب تو آف شور کمپنیز بھی ان کی بے شمار بن چکی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے یہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم بڑے رائل فیملی کے ہیں، اور یہ ریلیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو انگریزوں سے بیسکلی۔ جی دوستو، یہ تھیں ہماری بہن جو کہ سابقہ قادیانی ہے، نو مسلم ہیں، اور یہ تو ان کے گھر کی فرد ہیں، سمجھ لیں کہ جو اندر کی باتیں جانتی ہیں مرزائیوں کی، اور خود ان کا تعلق بھی ربوہ سے ہے، جس کا نیا نام چناب نگر ہے، اور جس وزیر خارجہ کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے اس کا نام ظفر اللہ خان ہے، جو کہ مرزائی تھا، اور ہمارے اسکولوں کالجز کے بچے اور بچیاں عمومی طور پہ نہیں جانتے کہ یہ وہ غدار وطن ہے کہ جس نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تک بھی نہیں پڑھا تھا، اور اسی نے یہ ربوہ کی زمین ان کو الاٹ کروائی تھی مرزائیوں کو، اور یہاں مرزائی ربوہ کے اندر پوری اپنی سلطنت آباد کیے ہوئے ہیں، ان کے الگ آفیسز ہیں، تھانے الگ، کچہریاں الگ، اپنا ایک پورا نظام زندگی اور سلطنت آباد کی ہوئی ہے۔ اور آپ نے سنا کہ رائل فیملی ان کو کیوں کہا جاتا ہے، کہ ان کے محل ہیں، وہ وہاں استبل بنائے ہیں، کتوں کے پالنے کی جگہ الگ ہے، نئے نویلے کتوں کی قسمیں، اور بڑا کچھ تو بڑا کچھ۔ حقیقت یہی ہے کہ الحق مرن، سچ کڑوا ہوتا ہے، کوئی مرزائی سنے گا تو اس کے اوپر بہت اچھلے گا، بہت اچھل کود کریں گے، مجھے پتہ ہے جہاں ہم یہ ویڈیو لگائیں گے اس کے کمنٹ میں مرزائی آ کے وہ ادھم مچائیں گے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے، لو جی فلاں نے بھی تو کتے پالے تھے، فلاں نے بھی تو وہ گدے پالے تھے، فلاں نے بھی تو وہ گھوڑے پالے تھے، بڑا کچھ کریں گے، بہت کچھ کریں گے، یہ مرزائیوں کی پرانی فطرت ہے۔ تو بہرحال جی، یہ نبوت کا دائی مرزا غلام قادیانی اور اس کی جو فیملی تھی اس کے احوال آپ نے سنے، اور پھر آپ کو کبھی بتائیں گے انشاءاللہ ہم کہ مرزا غلام قادیانی کی ذاتی زندگی کتنی شاہانہ تھی۔ ابتدا میں تو یہ اس کی ماں جو تھی وہ روٹیاں مانگا کرتی تھی، وہ جس کو گسیٹی کہا جاتا تھا، چراغ بی بی، یہ محلے سے روٹیاں مانگ کے کھایا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو مانگ کے پالا کرتی تھی، یہ مشہور ہے، سارا کتابوں کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ کبھی اس پہ مفصل لیکچر بھی ہم دیں گے، ابھی تو یہ مختصر لیکچر ہے،
اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر میں مرزا قادیانی کی زندگی ایسی شاہانہ ہو گئی تھی کہ اس نے سینکڑوں قسم کی وہ اپنے محل کے اندر قادیان میں لڑکیاں رکھی ہوئی تھی کام کاج کے لیے، ہر کام کی الگ الگ، اور بہت کھانے شاہانہ قسم کے ہوتے تھے، اور بہت کچھ تو بہت کچھ۔ آج اس کی فیملی بھی یہی کچھ کر رہی ہے، اور لوگوں سے چندے، اصل میں چندے ہیں وہ چندے جو لوگوں کو سے لیتے ہیں، اور یہ خود جو ہے نا اس کے گل چھڑے اڑاتے ہیں۔ بہت شکریہ دوستوں، اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ آخر میں اعلان ہم کریں گے کہ ہم آن لائن عالم دین کورس کرواتے ہیں، عربی گرامر کورس بھی کروا رہے ہیں، اور ابھی اگست آنے والا ہے بھائی، 1 اگست کو ہماری کلاس کا افتتاح ہوگا، نئی کلاسیں بیٹھ رہی ہیں، جس کو داخلہ لینا ہو جلد از جلد ہم سے رابطہ کر لیں تاکہ نئی کلاس کے اندر آپ کو شامل کر لیا جائے۔ یہ واٹس ایپ کے ذریعے یہ ہم کورسز کروا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کاروباری اور مصروف لوگ ہیں، ان کے لیے یہ کورسز ترتیب دیے گئے ہیں تاکہ گھروں میں بیٹھ کر آپ لوگ علم دین سے مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔